اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرف یاب کیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بہرہ کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کے حوالہ سے ذکر کروں گا۔ قرآن مجید کی عظیم کتاب میں سے 19واں پارہ سورہ الفرقان یہ حسن ترتیب میں 25واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 71 کے مبارک الفاظ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کرنے کا حق تھا۔ تو توبہ کے کئی معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا۔ تو قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ رب العزت نے توبہ کا معنی رجوع کرنا ذکر کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کرنے کا حق تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نامی طبقات الصوفیاء کتاب میں امام عبد الرحمن السلمی نے ان کا نام ذکر کیا۔ حضرت بشر بن حارث بن عبد الرحمن بن عطا بن حلال بن مہان بن عبداللہ حافی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایسے بزرگ ہیں جو 3 صدی ہجری میں جن کا وصال ملتا ہے 227 میں آپ کا وصال ہوا۔ مختلف محدثین نے، صوفیاء نے، اولیاء کبار نے، اسلاف نے، محققین نے ان کا مبارک تذکرہ اپنی اپنی کتب میں ذکر کیا، جن میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفوۃ الصفوہ میں، حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، ابن قدامہ نے التوابین میں، اور اس صدی کے عظیم محدث، مفسر، معلم، حجت المحدثین، نابغہ عصر، مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب توبہ و استغفار میں 420 سے لے کر 423 صفحات پر ان کا تذکرہ کیا۔
اسی طرح ان کی کتاب تربیتی نصاب جس کے 1200 صفحات ہیں، اور اس کتاب کے 9 حصے بنائے گئے ہیں، اور اس کے 6 حصے کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے 579 صفحہ سے لے کر 581 صفحے تک۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں یہ ان کا جوانی کا زمانہ لہو و لعب، کھیل تماشے، پینے پلانے میں گزرتا تھا۔ یہ دوستوں کو جمع کرتے اور پینے پلانے کی طرف بڑھتے۔ ان کا یہ تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک بار آپ نے نشہ کیا ہے، شراب نوشی میں دیوانہ وار جا رہے ہیں۔ راستے میں انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، وہ پڑا ہوا تھا۔ اس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 8ویں جلد 336 صفحہ میں ذکر کیا، اور اسی طرح ابن قدامہ نے التوابین میں 210 اور 11 صفحہ پر ذکر کیا کہ آپ جب جا رہے ہیں تو کیا دیکھا، اور وہ اس واقعہ کو خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن حل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خود واقعہ بیان کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ان لوگوں میں تھے جو میخوار تھے، جو مہکشی کرتے تھے، جو شراب نوشی کرتے تھے، تو آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ انہوں نے ذکر کیا، ھذا من فضل اللہ، یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، فضل الہی کے سوا اور کچھ نہیں، کہ میں ایسا شخص تھا کہ جو نشے میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک روز میں جا رہا تھا، انا بقرطاس فی الطریق فرفعته فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے راستے میں ایک ٹکڑا دیکھا، کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم، یہ مبارک اسماء میں نے دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں فمسحتہ، وجعلتہ فی جیبی، میں نے اس کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وکان عندی درہمان ما کنت املک غیرہا، فرماتے ہیں میری جیب میں سوائے 2 درہموں کے اور کچھ نہ تھا۔ فذهبت الى العطارین، میں عطر فروش کے پاس گیا اسی نشے کی حالت میں، وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھانا، جیب میں رکھنا، اور عطر فروش کے پاس گیا۔ فاشتریت بہما غادیۃ، میں نے اس سے قیمتی خوشبو خریدی۔ ومسحتہ فی القرطاس، اور میں نے اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی۔ فنمت تلک اللیلہ، اس رات میں سو گیا۔ فرأیت فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا، کان قائلا یقول لی، کہ مجھ سے ایک کہنے والا کہہ رہا ہے،
یا بشر بن الحارث، اے بشر بن حارث، رفعت السمان عن الطریق وطیبتہ، کہ تو نے میرے نام کو راستے سے اٹھایا اور اسے خوشبو لگائی. لأطیبن کالسماء فی الدنیا والآخرہ ثم کان ما کان. فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر یہ ندا دی گئی کہ میرے نام کو تو نے زمین سے اٹھایا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھا. میرے نام کو خوشبودار کرنے والے، میں نے دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو اب پاکیزہ کروں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت نشہ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر اسے اونچی جگہ پہ رکھا، جس کے باعث اللہ رب العزت نے اس کو یہ بلند مرتبہ عطا کیا. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی کے اندر یہ جو ٹرن آیا، تبدیلی آئی، اللہ رب العزت کا قرب ملا، اس کا راز یہ تھا انہوں نے اللہ کے نام کا حیا کیا، اللہ کے نام کا ادب کیا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا اسے اٹھانا اور اٹھا کر اس کو خوشبودار کرنا اور پھر اونچی جگہ پہ رکھ دینا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ ندا دی کہ میرے نام کو خوشبودار کرنے والے، میں نے دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو خوشبودار کر دوں گا، تربیز کر دوں گا. پھر حضرت بشر حافی کی توبہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ننگے پاؤں چلے اس کی وجہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک خادمہ تھی، باندی تھی، دروازے پر ناک ہوا، فدق الباب فخرجت الیہ جاریہ. تو ایک خادمہ لونڈی پتہ کرنے کے لیے گئی کہ کون آیا ہے. فقال صاحب الدار حر ام عبد. اس آنے والے نے سوال کیا کہ اس گھر کے اندر جو بندہ رہتا ہے وہ آزاد ہے یا غلام؟ فقالت بل حر. تو خادمہ نے کہا کہ وہ آزاد ہے. فقال صدقت. اس بزرگ نے کہا کہ تو نے سچ کہا. لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ وترک اللہو والطرب. اگر وہ بندہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ آزاد ہے، اگر وہ غلام ہوتا تو بندگی کے آداب سے کام لیتا اور لہو و لعب کو چھوڑ دیتا. آپ اندر سن رہے تھے، وہ شخص یہ جملہ کہہ کر چلا گیا. آپ نے اس خادمہ سے فرمایا یہ کون ہے اور کس نے یہ کہا؟ آپ باہر آئے، پتہ کیا وہ شخص غائب تھا. پوچھا وہ کدھر گیا؟ تو اس خادمہ نے کہا اس طرف گیا ہے. آپ پیچھے گئے، اس کو تلاش کیا اور پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں کیا سوال کیا؟ فرمایا میں نے پوچھا تو اس گھر والا آزاد ہے یا غلام؟ تو خادمہ نے کہا کہ وہ آزاد ہے. تو اس پر آپ نادم اور شرمندہ ہو گئے یہ ساری داستان سن کر اپنے بارے میں. تو ندامت اور شرمندگی کے باعث سر جھکا دیا اور عرض کیا انا عبد، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں. اور پھر ننگے پاؤں چہرہ جھکائے چلے گئے. اس دن سے لے کر پھر مرتے دم تک
آپ نے جوتا نہیں پہنا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے حافی، بشر الحافی، ننگے پاؤں چلنے والا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کے حوالہ سے یہ دو واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آپ نے وہ بلند رتبہ پایا، وہ بلند مرتبہ پایا کہ آپ کی مجلس اور صحبت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ آ کر آپ کی بزم میں آتے، بیٹھتے، شریک ہوتے، سماعت کرتے۔ تو جب شاگردوں نے عرض کیا حضور آپ خود محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ شریعت آپ زیادہ جانتے ہیں، علم آپ زیادہ جانتے ہیں، قرآن اور حدیث آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا شاگردوں، بیٹو، یہ بات صحیح ہے کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، مگر شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے۔ علم کو میں زیادہ جانتا ہوں اور علم والے کو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ اسی امام جو محدث ٹھہرے، فقیہ ٹھہرے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے، مجھے اس کا جواب دیجئے کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اور داغا بنا رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی چرخے سے، گلی سے ایک شاہی سواری گزری، رات کا وقت تھا، اس داغا بناتے ہوئے، کاٹتے ہوئے چرخے سے اس کی روشنی، اس سواری کی روشنی داغا بناتے ہوئے پڑی، اس کی روشنی سے میں نے تھوڑا سا دھاگا بنا لیا، سوت کاٹ لیا، کیا میرے لیے جائز ہے؟ اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کی بہن ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ بشر حافی اہل تقوی میں سے ہیں اس لیے تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر توبہ کے بعد بندگی کا وہ مقام پایا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب پایا، وہ وصل پایا کہ پھر زمانے کے محدثین اور علماء آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے۔ اور حضرت فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 69 پہ لکھا کہ پھر توبہ کے بعد اللہ کے حضور اطاعت کا یہ عالم تھا کہ بغداد کی جن گلیوں میں چلتے تو وہاں جانور وہ نجاست اور غلاظت نہ پھیلاتے تھے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس راہ پر اللہ رب العزت کے فقیر نے، درویش نے گزرنا تھا۔ پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ ایسے تھے کہ جن کے اعمال پہاڑ کی طرح تھے، وہ پھر بھی غرور نہیں کرتے تھے، اور تم ایسے ہو کہ تمہارے عمل بھی نہیں اور اس کے باوجود بھی تم مغرور ہو، غرور میں مبتلا رہتے۔ پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی بلندی اور قرب کی کو وجہ بتا دیں، کو راز بتا دیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو بلندی اور قرب عطا کیا، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے آقا دو جہاں علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری لما رفع اللہ رفعک اللہ من بین اقوانک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، اے بشر تم جانتے ہو کہ تمہارے ہم زمانہ جو
لوگ ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے تمہارا رتبہ کیوں بلند کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِاتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم نے میری سنت کی اتباع کی ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ بخدمتک للصالحین، دوسری وجہ تم نے صالحین کی، اولیاء کی، محسنین کی خدمت کی ہے۔ ونصیحتک لاخوانک، تیسری وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بھائیوں کو نصیحت کی ہے۔ ومحبتک لاصحابی واہل بیتی، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے زمانے میں تجھے قرب عطا کیا، بلندی عطا کی۔ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے اقوال میں فرماتے ہیں، امام شارانی نے الطبقات الکبریٰ 101 نمبر صفحہ پہ لکھا، کیا فرماتے ہیں، صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، کہ جو بروں کی صحبت ہے وہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ وصحبت الاخیار تورث حسن الظن بالاشرار، اور جو نیکوں کی صحبت ہے وہ بروں کے بارے میں اچھا گمان دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت ہمیشہ اخیار، صالحین، نیک صحبت کو اختیار کرو، کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور بری صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا کہ وہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے، اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا کہ وہ بروں کے بارے میں بھی بدگمانی سے روکتی ہے۔ پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحسبک ان قوما موتا تحی القلوب بذکرہم، کہ بعض لوگ مردہ ہیں، ان کے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، ان کے مبارک ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ قَوْمًا أَحْيَاءَ تَقْسُ الْقُلُوبُ بِرُؤْيَتِهِمْ، اور بعض ایسے زندہ ہیں اگر ہیں بے عمل کہ ان کی رؤیت سے دل سخت ہو جاتے ہیں، کہ بعض ایسے بے عمل ہیں کہ جن کی زیارت سے، جن کے دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے شخص جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، ان کے تذکرہ سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کے ان فقراء میں آپ کا شمار ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب اور اپنا وصل عطا کیا ہے۔ تو اولیاء میں سے ایک بزرگ کی خواب کو حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب کے اندر لکھا کہ بزرگ کہتے ہیں مجھے خواب آئی کہ میں نے دیکھا جنت ہے، اور جنت میں دسترخوان لگا ہے جس پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے، فرشتے اس کو انواع و اقسام کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں پیش کر رہے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہیں کھاؤ، اور وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ فرشتوں تمہارے کہنے پہ نہیں کھاؤں گا، میں جس کے لیے آیا ہوں اگر وہ اپنے دست قدرت سے کھلائے گا تو میں کھا لوں گا، میں جس کے لیے آیا ہوں، زندگی گزار کر جس کی محبت میں آیا ہوں، وہ کھلائے گا تو کھا لوں گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میں نے دروازے جنت پہ ایک شخص کو دیکھا، وہ جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔
پھر تیسری جگہ یہ منظر دیکھا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ مسلسل عرش الہی کی طرف تک رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں۔ اس پر ایک محویت طاری ہے، استغراق طاری ہے، مسلسل تک رہا ہے۔ تو جب فرشتے سے پوچھا، رضوان جنت سے، کہ یہ کون ہے جو نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں، اس کا نام کیا ہے اور اس کو یہ قرب کس وجہ سے ملا؟ تو جب اس جنت کے فرشتے سے پوچھا کہ یہ مسلسل جو اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، اور ان کو یہ درجہ اس لیے ملا کہ یہ دنیا میں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، نہ دوزخ کے خوف میں نہ جنت کے شوق میں، بلکہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اور پوچھا وہ شخص جو دروازے جنت پہ کھڑا ہے، جسے چاہتا ہے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے، یہ شخص کون ہے؟ تو رضوان جنت نے کہا یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، اور انہیں یہ درجہ اس لیے ملا کہ انہوں نے کوڑے کھائے مگر قرآن مجید کو مخلوق کا کلام نہیں خالق کا کلام کہا، بادشاہ کا ستم برداشت کر لیا مگر اللہ رب العزت کا کلام، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام، اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جسے یہ رتبہ ملا کہ مختلف طرح کی نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہیں، دسترخوان جنت نصیب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے آیا ہوں وہ اپنے دستے قدرت سے کھلائے گا تو کھا لوں گا، وہ نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں گا۔ یہ ناز بر کلمات کہنے والا شخص یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، اور انہیں یہ مقام اس لیے ملا کہ انہیں صدق دل سے انہوں نے توبہ کی۔ انہیں یہ مقام اس لیے ملا کہ انہوں نے صدق دل کے ساتھ توبہ کی، کہ وہ ہر وقت ننگے پاؤں چلتے تھے، اللہ کا قرب پایا اور انہیں ابدال میں صدیقین کا درجہ نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی توبہ کے نور سے فیض یاب کرے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں صحیح معنی میں حقیقی توبہ کر کے اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔